to celebrate, how to have fun in Islam. Let's give them some ideas. مطلب جیسے ہماری جو دو مین سیلیبریشن ہیں عیدین جو ہیں جن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور فل پارٹی ہونی چاہیے, خوشی محسوس کرنی چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے, بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری سیلیبریشن ہے, ان کو ہم سو گزار دیتے ہیں. اور جو ہماری سیلیبریشنز نہیں ہیں ان پہ ہم بڑے بڑے فیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. So how to celebrate Eid guys, جیسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, what do you suggest? یار میں تو میرا ذاتی طور پہ you have to be, مطلب I can speak on this like I dare you guys to be as creative as possible on this. In fact, آپ لوگوں کو challenges رکھنے چاہیے آپس میں. Share things with your close circle, your families. جو آپ یہ I don't recommend کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے اسٹیٹسز ساروں کو ڈالیں, بٹ یس آپ کچھ ویڈیوز بنائیں, share it with your family living in remote areas in the same country یا باہر بھی اگر کوئی رہ رہا ہے. Be as much creative as possible. آپ لوگ اس کے لیے پراپرلی پلان کریں. یہ خوشی منانے کا ریکمینڈیڈ دن ہے. یس, تو اس میں آپ ڈونٹ وری اباؤٹ آل اسٹف, انجوائے. اور اس کے اندر اچھا اس میں جو فیملیز خاص طور پہ بچوں والے جو ہے نا ان کے لیے, جیسے عاشر نے ویری رائٹلی پٹ کہ بی ایز کریٹو ایز پاسبل, گھر میں تھوڑا سا اس طرح کا ماحول بنائیں, اچھی چیزیں لگائیں, گھر کو تھوڑا سا سجائیں, بچوں کو تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہو کہ یار یہ ہمارا کوئی ایونٹ ہے, وی ویلیو اٹ اینڈ وی چیریش اٹ. اور اس کا ایک پرپس جو ہے نا, آپ کی فیملیز کے اندر ہارمنی کریٹ کرنا ہے, ان کے درمیان کنیکشنز بنانا ہے. کنیکشنز ول اونلی بی پاسبل وین یو انٹریکٹ. جب آپ بچوں کو انوالو کریں گے, آپ اگر آج صبح جا کے بچوں کو انوالو کریں, اور اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے نا. اور ویسے بھی ماں باپ کو نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا, مطلب کہتے شغل میں, بٹ افریقہ کی ماں کو بھی اپنا بیٹا چاند ہی لگتا ہے. تو اٹس جسٹ لائک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بنی ہوئی جو چیزیں بے شک وہ کتنی ہی امپرفیکٹ ہوں, بٹ وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی, اینڈ اٹس یور ہوم الٹیمیٹلی. یو شوڈ میک عید ڈے لائک اے ڈے جس میں بچے سارا سال اینٹیسپیٹ کرو عید کب آئے گی, گیو دیم گرینڈ گفٹس, ان کو بڑی گاڑی لے کے دیں, بے شک یا ایون مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میٹیریل چیزیں لے کے دیں, آپ ان کے ساتھ پارک میں سارا دن پلان کر لیں, مری چلے جائیں, بے شک لوکل پہ چلے جائیں اور سارا دن وہاں گزاریں, چاول لے جائیں گھر سے بنا کے, بریانی لے جائیں, ٹھیک ہے, یا وہاں جا کے باربیکیو کر لیں, ایسے ہی اسپینڈ, یعنی آپ سبحان اللہ, دیر از لاٹ آف تھنگز. ابھی اس کے اندر ایک اور جو بڑی خوبصورت ایسپیکٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا, when you plan it a long way, then you involve your family in this, and then you can plan. یہ جس طرح مطلب یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر آپ لوکلی نکلیں نا تو عید کے پہلے 2-3 دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اور عام طور پہ یہ جسٹیفیکیشن میلز کی طرف سے آتی ہے. اٹس اے ریپریمنڈ ٹو دا میلز آؤٹ دیئر, ان کی وجہ سے فیملیز گھر میں رہتے ہیں. دیکھیں جس وقت سیلیبریشن بھی ہے نا اسلام میں, دین میں, تو الٹیمیٹلی سیلیبریٹ کرنے میں صرف ایک ہی چیز کو مد نظر رکھنا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو ساتھ لے کے چلنا, اللہ کو راضی. ہم لوگ عیدیں منا رہے ہوتے ہیں, مطلب 30 رمضان تک ہمارا وہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ جی ایک مولوی ہے, اس کے بعد بیفور اینڈ آفٹر ہوتا ہے, اور اس کے بعد لٹرلی مطلب آپ وہ ساری چیزیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں ایک صندوق میں. جو نشید لگی ہوتی ہے پہلے رمضان سے تیسرے رمضان تک وہ چل رہی ہوتی ہے, وہ نکل کے بالکل وہ یو ایس بی ریپلیس ہو جاتی ہے, وہ قیامت سے قیامت تک آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بلکہ نہ صرف اللہ کی رضا, بلکہ آپ اللہ کا شکر گزار بنیں کہ اللہ نے یہ سیلیبریشن دی ہے. عید کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے, ون آف دا بیسک, کہ جی آپ انجوائے کریں, چیریش کریں. رمضان آپ نے گزارا ہے, کوئی بھی اچھا جو دوسری عید ہوتی ہے اس میں حج گزارا ہوتا ہے, روزہ بھی رکھا ہوتا ہے آپ نے 2 دن, تو اس میں شکر گزاری کریں اللہ کا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ ایونٹ دیا. دیکھیں اس کی ایک سگنیفیکنس ہمیں پتہ ہونی چاہیے سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے ایک دن دیکھا کچھ عرصے بعد کہ ایک دن مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ایک چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو بتایا گیا جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے, یہ ایک دن ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا
مسلمانوں کی صرف دو سیلیبریشنز ہیں, 2 عیدیں ہیں. تو ہمیں یہ بیسس بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی ایئرلی 2 ایونٹس ہیں جی, لیکن اس کے علاوہ عقیقہ بھی ہے. عقیقہ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم لوگوں میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچے کا نام سوچنا تو شاید 3-4 مہینے پہلے شروع کر دیا جاتا ہے, اور لوگوں سے مطلب اب تو پرچیاں ڈلتی ہیں, اور مطلب لٹرلی وہ ایک نا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. بٹ یہ نہیں پتا کہ یار آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اسے صرف اور صرف اس طریقے سے کر لیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو وہ ثواب کا باعث بھی بن جائے گا. کرنا تو ہے, نام رکھنا تو ہے, اور آپ نے اسے اناؤنس تو کرنا ہے پبلکلی. بہت بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ کہ when something evil is replaced by something positive نا, تبھی اس کا مزہ آتا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, آپ اگر اسلامک ایونٹس انجوائے کرنا شروع کر دیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی برتھ ڈیز کی, نیو ایئرس کی, ہیلووینس کی اور ان چیزوں کی. آپ ذرا شروع کر دیں, آپ عقیقہ سیلیبریٹ کریں, آپ عیدیان و گرینڈ سیلیبریٹ کریں, آپ اولاد کی پیدائش کو سیلیبریٹ کریں, آپ شادی نکاح کو سیلیبریٹ کریں. وہ بھی اس پہ آتے ہیں شادی پہ جو ہو رہا ہے, تو کیونکہ ذرا ہو رہا ہے, تو عقیقے پہ آپ اگر بیٹا تو 2 بکرے جیسے ہیں اور بیٹی تو 1 بکرا ہے, آپ اپنے پورے خاندان کو بلائیں گھر پہ, ایسے ہی آپ باربیکیو کریں, آپ غریبوں کو بلائیں. اچھا, یہ والا پوائنٹ عیدین میں بھی میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈو ناٹ فرگیٹ دی انڈر پریولیجڈ پیپل. وہ لوگ جن کو اللہ نے رزق کی تقسیم میں آپ سے کم رکھا ہے, ان کو شامل کریں. اور اپنے میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا سب کے لیے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو نا لیسنز دیں ہر ایونٹ پہ, انہیں سکھائیں, اس کے ساتھ کچھ چیز ایسوسیٹ کر دیں. وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے, آپ کے بچوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہے. جب وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے کہ وی لرن سم تھنگ آن دس ایونٹ, ڈو یو نو کے بارے میں کم از کم پتہ ہو, اس ایونٹ کے بارے میں انٹرسٹنگ وے میں بتائیں. شارٹ لازا ہے اس کے بارے میں, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے متعلق کہ ہاؤ ڈیڈ اسماعیل ریئیکٹ ٹو ابراہیم's ڈریم, اور سارا ایگزیکٹلی وہ بچوں کے لیے ایک لرننگ فیکٹر ہے. وہ جو اللہ کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو. صحیح بات ہے. ہمارے پاکستان میں ویسے زیادہ تر ہوتا ہے عجیب طریقے سے, کئی دفعہ عقیقہ ہو جاتا ہے, وہ گوشت بس لے کے سامنے بانٹ دیا جاتا ہے. میں نے عربوں کے ساتھ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہ تو بلاتے ہیں, باقاعدہ انویٹیشن ہوتی ہے, عقیقہ ہے آئیں, دعوت ہوتی ہے گھر میں. تو یہ چیز عقیقہ کو ہم لوگ نا ابھی 3-4 دن پہلے یہاں پہ ایک کافی شاپ ہے F6 میں, کیف کے نام سے, KF کے نام سے, ٹھیک ہے, آج بھی کسی انویٹیشن آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ عرب بوائز کی ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ دعا کریں, صفا عمرے کا پلان ہے اور جانے کا جو پلان تھا وہ سارا, تو کہتے ہیں کہ then we'll see you in حرم مکہ. کیوں؟ میں نے کہا why؟ کہتے ہیں all our family all together. ہماری یہ پرمپرا ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے, یعنی ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم ہر عید حرم میں اسپینڈ کرتے ہیں, اور ہماری ساری فیملی آتی ہے اور کھانا لے کے آتی ہے, لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, خود کھانا کھاتے ہیں, بچوں کو گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور حرم میں. How beautiful یار, I was like wow man, never thought کعبہ سامنے اور آپ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے وہاں پہ دیکھا اتنا مزے کا ماحول. اچھا, نیچے جو فلور سیٹنگ ہوتی ہے, یعنی وہ جو نماز ٹیک ہوتی ہے, وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز وائف بیٹھی ہوئی, زمزم پی رہے ہیں, کعوے پی رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, گفٹس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, باربیکیوز حرم سے نکل کے ان کی جو ہے نا صحرا میں جا کے وہ کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے, ہم تو سو کے گزار دیتے ہیں یار. دیکھیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یو کین تھنک آف کریٹیو آئیڈیاز. میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ حرم میں فیملی کے ساتھ عید منانا. سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل, اٹس بیوٹیفل. اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں بھی پلان کرنا چاہیے, ویسی فیملیز جو کر سکتا ہے حرم میں جا کے آخری 7-8 دن گزارے رمضان کے, اور پھر وہ عید کا دن شاپنگ کریں, گفٹس دیں, کھائے پیئیں,